میں جب پیدا ہوا تو میرے پیدا ہونے کے بعد میری ماں شدید بیمار رہنے لگی تھی۔ میری ماں کو ایسی بیماری ہو گئی تھی جو دائیوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ میرے ابا چونکہ حکیم تھے، اس لیے انہوں نے گھر میں ہی میری ماں کا علاج و معالجہ شروع کر دیا، مگر انہیں کسی بھی چیز سے افاقہ نہ ہوا، بلکہ ان کی طبیعت دن بدن گرتی ہی چلی گئی۔ اب اماں کو گھر بار یا میرا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ سارا دن پلنگ پر آنکھیں موندھے پڑی کراہتی رہتی، مگر ان کے لیے کوئی بھی کچھ نہ کرتا۔ ہمارے گھر میں چونکہ ابا ہی حکیم تھے، اس لیے سبھی ان کے علاج پر اکتفا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے ہاں ڈاکٹروں کو دکھانے کا رواج نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کو بہت ہی بری بات سمجھی جاتی تھی، اور اس انسان کو عیبدار نظروں سے دیکھا جاتا تھا، جیسے اس انسان میں کوئی بہت بڑا عیب ہے جو اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئی۔ ابا نے اماں کا علاج بہت سی جڑی بوٹیوں سے کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں ٹھیک سے بیماری کی نوعیت ہی نہیں پتا تھی، تو وہ ان کا علاج کیسے کرتے؟ اماں کی صحت بھی دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی، اور وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ وہ تو شکر ہے میں لڑکا پیدا ہوا تھا، اگر ان کے گھر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو سب اسے ہی منحوس کا نام دیتے۔ چونکہ میں لڑکا تھا اس لیے کوئی مجھے کچھ نہ کہتا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ سبھی مجھے سر آنکھوں پر بٹھائے رکھتے تھے۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے چلے جا رہے تھے، مگر اماں کی طبیعت صحیح ہونے کے بجائے مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اب اماں پوری پوری رات کراہتی رہتی، مگر اب ابا بھی ان کی جانب سے غافل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بھی ایک بیمار بیوی کا بوجھ ڈھوتے ڈھوتے تھک چکے تھے، اور اب تھک ہار کر ابا نے ان کا علاج کرنا ہی بند کر دیا تھا، کیونکہ انہیں کسی بھی دوائی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو ابا نے بھی اب ہتھیار ڈال دیے۔ دادی پہلے ہی اماں کا ناکارہ وجود برداشت نہیں کر رہی تھی۔ جب تک اماں کے چلتے ہاتھ پیر تھے دادی خاموش تھی، مگر جب سے اماں بیمار ہوئی تھی دادی نے انہیں صبح و شام کوسنا شروع کر دیا تھا۔ جب کوستے کوستے تھک جاتی تو خود ہی گھر کے کام کاج کرنا شروع کر دیتی، کیونکہ اماں کی ہڈیوں میں بھی اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر گھر کے کام کر سکیں۔ اماں جیسے اپنی زندگی سے بیزار ہو چکی تھیں، اور دن رات پلنگ پر لیٹی مجھے دیکھ دیکھ کر روتی رہتی، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر ان کی بیماری کی وجہ سے دادی مجھے ان کے قریب بھی نہیں جانے دیتی تھیں۔ میرا ننھا سا دل اپنی اماں کے لیے ہمکتا، اور میں زیادہ اماں کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو دادی مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی۔ جانے انہیں اماں سے کیا پرخاش ہو گئی تھی کہ میں اماں کے لیے روتا رہتا، مگر انہیں مجھ پر کوئی ترس نہیں آتا۔ ابا تو پہلے ہی گھر سے غافل تھے، اب انہیں صرف اپنی حکمت اور حکیم خانے سے ہی مطلب رہ گیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے جا رہے تھے کہ ایک رات اماں سوئیں تو پھر نہ جاگ سکیں۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ پہلے جو لوگ انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اب ان کی میت پر بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، اور میرا دل تو جیسے اماں کے لیے پھٹا جا رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے بیٹھا سب کو ماتم کرتے دیکھ رہا تھا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہمدردی سے گلے لگ کر رونے لگ جاتے، اور جس کی اصل معنوں میں جنت اجڑ گئی تھی اس کی طرف کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کونے میں بٹھا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ گھر سے مہمانوں کا رش کم ہونا شروع ہو گیا، مگر اب بھی کسی نے دو بول ہمدردی کے مجھ سے نہ بولے تھے، جیسے مجھے اپنی ماں کے مرنے کا کوئی غم نہیں تھا۔ اور دادی تو سب سے کہتی پھر رہی تھی کہ وہ میری بہو نہیں بیٹی تھی، اور خوب سینہ پیٹ کر ماتم کر رہی تھی۔ ایک دو عورتوں نے ازراہ ہمدردی میرے سر پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی، مگر میں سب سے بچ کر اوپر چھت پر آ گیا، اور کبوتروں کے پنجرے کے پاس بیٹھ کر خوب رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ جب میں نیچے آیا تو اماں کا جنازہ دفنانے کے لیے اٹھایا جا رہا تھا۔ میں بھی جنازے کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور ابا کا دامن پکڑ کر چلنے لگا۔ جب اماں کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو میرا دل جیسے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ مجھے اماں کی کراہیں سنائی دے رہی تھی، جیسے اماں رات رات بھر پلنگ پر لیٹی کراہتی رہتی تھی، اور گھر کے سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹتے رہتے تھے۔ اور اس سوچ نے ہی مجھے جیسے پاگل کر دیا کہ اب پلنگ پر لیٹ کر کراہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں بھلے پلنگ سے لگ کر رہ گئی تھی، مگر وہ میرے لیے ایک مضبوط سہارا تھی۔ میرے سر سے ماں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اب اس بھری دنیا میں میرے لیے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ قبرستان سے گھر آتے ہوئے میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، شاید میری ماں مجھے آواز دے رہی ہو، مگر کوئی آواز نہ آتی، اور اسی اثنا میں ہمارا گھر آ گیا۔
گھر میں قدم رکھتے ہی میں پلنگ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دادی جو چند لمحے پہلے رو رہی تھیں، انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا تھا، مگر مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکیں، ورنہ اماں کے پلنگ پر بیٹھنے کی سزا مجھے ضرور ملتی۔ اماں کے جانے کے بعد کچھ وقت خاموشی کی نظر ہو گیا، مگر کچھ ہی مہینوں بعد ابا کی دوسری شادی کا شور اٹھ گیا۔ ہر جانب سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی کہ ابا تنہا زندگی کیسے گزاریں گے۔ گھر میں کسی عورت کا ہونا لازمی تھا، اور ابا خود بھی دوسری شادی کے لیے پرجوش تھے۔ انہوں نے دادی کو محلے کے گھروں میں بھیجنا شروع کر دیا کہ ان کے لیے رشتہ دیکھا جائے اور جلد از جلد ان کی دوسری شادی کروائی جائے۔ اب وہ بھی اس تنہائی سے تنگ آ چکے تھے۔ دادی تو جیسے موقع کی تاک میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی ابا کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیے، اور گھر میں آئی گئی ہر عورت سے ابا کے رشتے کی بات ضرور کرتی، جیسے اب دادی کی زندگی کا یہی مقصد رہ گیا تھا۔ کچھ وقت بعد دادی کو ایک متعلقہ عورت ابا کے لیے پسند آ گئی، اور وہاں ابا کے رشتے کی بات چلی تو جھٹ ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ان دنوں ابا بے حد خوش نظر آنے لگے تھے۔ جلد ہی شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ مجھے بھی ابا کی شیروانی کے جیسی شیروانی پہنا دی گئی، اور ہم اپنی نئی اماں کو لینے نکل پڑے۔ ابا کی شادی کے بعد تو چند دن بے حد سکون سے گزرے، مگر جلد ہی دادی اور نئی اماں کی تو میں شروع ہو گئی۔ دادی نے انہیں بھی میری ماں کی طرح ہانکنا شروع کر دیا تھا، اور بات بے بات باتیں سنانے لگی تھی، مگر جلد ہی انہوں نے دادی کو احساس دلا دیا کہ وہ میری اماں کی طرح ہرگز نہیں تھی کہ خاموشی سے زبان بند کر کے ان کی باتیں سنیں گی اور منہ سے کچھ نہ بولیں گی۔ دادی ان کو ایک بات سناتی تو وہ آگے سے چار باتیں سناتی۔ یہی نہیں بلکہ وہ دادی کے اگلے پچھلے لوگوں کو بھی درمیان میں گھسیٹ کر لے آتی، اور اسی بات پر گھر میں گھمسان کا رن چھڑ جاتا۔ اور جب رات کو ابا آتے تو نئی اماں انہیں جانے کیا سناتی کہ وہ کمرے سے باہر آ کر دادی سے ہی لڑنے لگ جاتے، اور دادی کو خوب برا بھلا بولتے کہ ان کی وجہ سے ان کی نئی نویلی دلہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور دادی لاکھ نانا کرتی رہتی، مگر ابا ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر واپس کمرے میں بند ہو جاتے، اور پوری رات اپنی نئی نویلی دلہن کے قدموں میں بیٹھ کر ان کو مناتے گزار دیتے، اور میں خاموشی سے ابا کو دیکھتا رہتا کہ انہوں نے آج تک تو میری ماں کے لیے دادی سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، اور آج نئی اماں کے لیے دادی سے لڑتے نظر آ رہے تھے۔ بلکہ اگر دادی کی کسی جھوٹی بات پر میری اماں کچھ بولنے کی کوشش بھی کرتی تو انہیں اماں کی عظمت گنوانے لگ جاتے، اور اماں کو بری طرح ڈانٹ کر کچھ کروا دیتے۔ روز روز کے ان لڑائی جھگڑوں سے ابا بھی بیزار نظر آنے لگے تھے، اور کافی غصے میں بھی رہنے لگے تھے، اور گھر آتے ہی ان کے غصے کا میں نشانہ بن جاتا، اور بات بات پر مجھے پیٹ کر رکھ دیتے۔ اور جب نئی اماں نے بھی ابا کا یہ طرز عمل دیکھا تو روز میرے بارے میں جھوٹی سچی شکایتوں کا پنڈارا کھول کر بیٹھ جاتی، اور ابا تو جیسے موقع کی تاک میں ہوتے اور مجھے بری طرح مارنا شروع کر دیتے۔ نئی اماں مجھے جو بھی کہتی میں ان کی ہر بات مانا کرتا، اور ان کا ہر کام بھاگ بھاگ کر کر دیا کرتا، مگر وہ پھر بھی مجھ سے خوش نہیں ہو رہی تھی۔ جانے انہیں مجھ سے کیا پرخاش ہو گئی تھی، مگر میرا معصوم ذہن انہیں دل سے اپنی اماں تسلیم کر چکا تھا، اور ان کی کسی بات پر میں اف بھی نہ کرتا۔ اب میں بڑا ہو رہا تھا، اور اماں کو میرا گھر میں رہنا کھل رہا تھا، اس لیے اماں نے ابا سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ حکیم خانے لے جایا کریں۔ تو ابا نے جھٹ ان کی بات مانتے ہوئے مجھے اسکول سے اٹھا لیا اور مجھے اپنے ساتھ حکیم خانے لے جانے لگے، کیونکہ ابا کو اماں کا یہ مشورہ بالکل معقول لگا کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، اب مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابا کی ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں کہ وہ میرا بوجھ ڈھوتے رہیں۔ آہستہ آہستہ ابا نے مجھے حکمت کے گر سکھانے شروع کر دیے۔ میں یہ دیکھ کر ہی حیران تھا کہ حکمت میں ہر مرض کی دعا ہے، تو پھر میری اماں کا علاج ابا کیوں نہ کر سکے؟ مگر اس وقت میرا ذہن اس بات کو سمجھ نہیں پایا، اور میں دن رات ابا کے ساتھ کاموں میں مشغول ہونے لگا۔ میں آہستہ آہستہ حکیم بنتا جا رہا تھا، اور ابا کے حکیم خانے میں رش بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور ابا اس بات سے بے حد خوش تھے کہ ان کا کاروبار روز روز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ابا نے پورا حکیم خانہ ہی میرے حوالے کر دیا، اور خود گلے پر بیٹھنے لگے۔ اب لوگ دور دور سے مجھ سے اپنا علاج و معالجہ کروانے آتے اور شفایاب ہو کر جاتے تھے۔ اب میری حکمت کے چرچے دور دور تک پھیلنے لگے، اور جانے کہاں کہاں سے لوگ میرے پاس آنے لگے، اور ابا یہ سب دیکھ کر پھولے نہ سماتے تھے کہ ان کا یہ فیصلہ صحیح تھا
کہ مجھے حکیم خانے میں آنا چاہیے، ورنہ ابا کا کاروبار تو کب کا ٹھپ ہو چکا تھا۔ بس کوئی بھولا بسرا اپنا علاج کروانے آ جاتا تو ابا دل و جان سے اس کا علاج میں لگ جاتے اور اس سے خوب پیسے بٹورتے، اور ابا کی اسی حرکت کی وجہ سے حکیم خانے کا کام بند ہونے لگا تھا۔ مگر میں نے لوگوں سے پیسے بٹورنے کے بجائے ان کا ٹھیک سے علاج کرنے کو ترجیح دی۔ اب میری حکمت کے چرچے دور دور تک مشہور ہونے لگے اور سب اسے میری نئی ماں کی دعاؤں کا ثمر سمجھتے تھے اور یہی کہتے کہ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، اسی وجہ سے اس قدر کامیاب ہے۔ مگر حقیقت تو کسی کو بھی نہیں پتا تھی۔ میری سوتیلی ماں کو مجھ سے نفرت تھی اور کبھی بھی مجھ سے خوش نہ ہوتی تھی۔ ہاں، البتہ میں ضرور ان کی عزت و تکریم کیا کرتا تھا اور اپنی جانب سے ان کی عزت میں کوئی بھی کمی ہونے نہیں دیتا تھا، مگر میں نے ہمیشہ ان کے منہ سے اپنے لیے کوس نہیں سنے تھے۔ میں حکیم خانے سے تھک کر گھر جاتا تو مجھے کوئی روٹی بھی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے ابا کے لیے گرم گرم روٹی رکھتی، مگر مجھے جھوٹے منہ بھی نہ پوچھتی تھی، اور اگر ابا غلطی سے انہیں میرے لیے روٹی لانے کا کہہ دیتے تو گھر میں ایک طوفان مچ جاتا اور رونا دھونا شروع ہو جاتا، اور بالآخر ابا کو ہی ہتھیار ڈالنے ہوتے اور وہ خاموش ہو جاتے، اور پھر اگلے کئی دن تک انہیں مجھے روٹی دینے کا نہ کہتے۔ دادی ہی کبھی اٹھ کر مجھے روٹی دے دیتی، ورنہ اکثر میں بھوکا ہی سو جاتا۔ میں شاید ابا کی پہلی بیوی کی اولاد تھا تو اس لیے مجھ سے نفرت ہونا فطری تھا، مگر میری طرف سے انہیں ہمیشہ محبت ہی ملی تھی۔ ابا سے ان کی شادی کے بعد میں نے اپنی نئی ماں کے قریب جانے کی بہت کوشش کی اور انہیں اپنی ماں ہی سمجھنے لگا تھا، مگر ہر بار وہ مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیتی، مگر میں پھر بھی انہیں اپنی ماں کی جگہ ہی رکھتا تھا۔ مگر انہوں نے کبھی مجھے اپنی اولاد تو دور کی بات، شوہر کی اولاد سمجھ کر بھی پیار کرنے کی کوشش نہ کی، اور ہمیشہ دھتکار ہی میرے حصے میں آئی، اور میں نے اسے بھی اپنی زندگی کا حصہ اور آہنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا، اور حتی الامکان کوشش کرتا کہ انہیں میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو، اور شاید اسی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ میں اس حکمت میں اس قدر کامیاب ہو گیا کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ مگر یہ حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ اماں مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ اماں کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ وہ تو مجھے گھر سے ہی نکلوا دیتی۔ چونکہ حکمت خانہ ہی اب میری وجہ سے چل رہا تھا تو انہیں یہ بات کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ انہی دنوں دادی اکثر بیمار رہنے لگیں اور اسی بیماری میں وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب اماں کی تو مزید بنائی، اب وہ خود کو گھر کی مالکن سمجھنے لگیں اور مجھے کسی رعایا کی طرح سمجھنے لگیں۔ ایک دن اماں نے مجھے بلا کر کہا کہ وہ میرا نکاح کسی لڑکی سے کر رہی ہیں، اور میں نے ہمیشہ کی طرح ان کی اس بات پر بھی سر جھکا دیا اور ان کی پسند کی گئی لڑکی سے نکاح کرنے پر راضی ہو گیا۔ میری رضامندی کا اندیا پاتے ہی انہوں نے جھٹ میری منگنی وہاں کر دی، مگر مجھے لڑکی کی تصویر نہ دکھائی، اور جب میں نے ایک نظر لڑکی کی تصویر دیکھنے کی بات کی تو مجھے جھڑک خاموش کروا دیا کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سب بے غیرتی اس گھر میں نہیں چلے گی۔ میری منگنی کے بعد اکثر اماں اور ابا کے کمرے سے نوک جھوک کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے ابا انہیں کسی کام سے روک رہے ہوں، مگر وہ ان کی کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار ہی نہ ہو۔ میں نے ان کے کسی بھی معاملے میں بولنا مناسب نہ سمجھا۔ اب اگر میں بولتا بھی تو مجھے میری اوقات یاد دلا کر خاموش کروا دیا جاتا۔ اب ابا کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ انہوں نے حکیم خانے جانا چھوڑ دیا تھا اور آہستہ آہستہ وہ بھی پلنگ سے لگنے لگے تھے۔ انہیں میں اکثر اسی پلنگ پر لیٹے دیکھتا جہاں کبھی میری ماں نے آخری سانسیں لی تھی، اور اب اکثر ابا اسی پلنگ پر لیٹے نظر آتے تھے۔ مجھے ابا کی بات سمجھ نہ آ سکی، کیونکہ ابا نے اماں کا یہ پلنگ اوپر چھت سے اٹھوا کر اپنے کمرے میں ایک کونے سے ڈلوا دیا تھا اور خود بھی اس پر لیٹنے لگے تھے، مگر اس بات کا ذکر ہم لوگوں نے گھر میں نہیں کیا کہ یہ پلنگ اماں کا تھا، ورنہ میری سوتیلی ماں کو یہ پلنگ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں ہونا تھا اور اسے بھی اٹھا کر گھر سے باہر پھینکوا دیتی۔ اس لیے میں نے بھی خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی اور خاموشی سے ابا کو پلنگ اٹھا کر لا دیا۔ اب میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، اور جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنی من مرضی سے میری شادی کر رہی ہیں، اس لیے اس قدر خوش ہیں، مگر ان کے دماغ میں چلتی چال بازیوں کو میں نہ سمجھ سکا۔ بس میں نے فرما بردار بیٹا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ تمام کام ان کی مرضی پر چھوڑ دیے تھے، مگر ان کی نفرت اب بھی میرے لیے تو وہی تھی، مگر میری شادی کے لیے ان کی خوشی دیدنی تھی، اور ابا کو جیسے کسی پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔
ان کی طبیعت میں بے چینی مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور میں ابا کی کیفیت دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ میں نے ابا کو کبھی بھی بیمار ہوتے نہیں دیکھا تھا، اور اب ان کی یہ حالت دیکھ کر ابا کے لیے پریشان ہونے لگا تھا۔ مگر اماں کو میرا ابا سے بات کرنا پسند نہیں تھا، تو میں ابا سے گھر میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اور اب ابا نے حکیم خانے آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے میں ابا کی اس کیفیت کا راز نہیں جان سکا۔ بالآخر میری شادی کا دن بھی آ گیا، مگر جہاں اماں بے حد خوش تھیں، مجھے ابا خوش نہ دکھائی دیے۔ مگر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور دلہن بیاہ کر اپنے گھر میں لے آئے۔ جب میں نے اجلائے عروسی میں قدم رکھا تو کمرے کو نقلی پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور جب میں نے اپنی دلہن کی جانب دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس دلہن بنی بیٹھی لڑکی کو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، بلکہ در حقیقت اس کا علاج بھی میں ہی کر رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے حکیم میں آتی تھی اور اس لڑکی کو مرگی کے شدید دورے پڑتے تھے۔ میں حیران و پریشان سا اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا رہ گیا۔ میرے قدموں نے جیسے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور میں جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا، اور آج پہلی بار اپنی سوتیلی ماں کی گئی ناانصافی اور نفرت پر میرا دل بھر آیا تھا، اور میں ان کی اس قدر نفرت پر حیران تھا کہ انہوں نے اپنی نفرت نبھانے کے لیے ایک بیمار لڑکی سے میری شادی کر دی۔ شاید اس طرح سے ہی ان کی انا کو تسکین پہنچ سکے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اس شادی کے لیے اس قدر خوش کیوں تھی، اور ابا اس قدر پریشان کیوں تھے، اور ان کے کمرے سے کیوں مجھے نوک جھوک کی آوازیں آتی تھیں۔ ابا تو میرے سگے ابا تھے، مگر وہ بھی اپنی بیوی کی زبان کے سامنے خاموش رہے تھے، اور اماں نے مجھ سے نفرت کی ہر حد پار کر دی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی پریشانی سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس لڑکی نے جو اس وقت میری دلہن بنی بیٹھی تھی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس نے اپنی ماں کو بے حد منع کیا تھا کہ اس کی شادی نہ کریں، مگر اس کے گھر والوں نے اس کی ایک نہ سنی، اور اسے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی اس کے ہی حکیم سے کی جا رہی ہے۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں اس کو معاف کر دوں، مگر مجھے پتا تھا کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی کون سنتا ہے؟ میں تو مرد ہو کر اپنے گھر میں بے بس ہوں، تو وہ تو پھر لڑکی تھی۔ میں اسے بھی اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر گیا، اور اس لڑکی کو دل سے اپنی بیوی اور ذمہ داری مان لیا۔ اس کا علاج تو پہلے بھی میں ہی کر رہا تھا، اور وہ علاج و معالجہ سے ٹھیک ہو سکتی تھی، تو اسے بالکل صحت مند کرنے کا میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا۔ تو بس اسی بات پر میں نے صبر و شکر سے کام لیا۔ اگلی صبح میں سو کے اٹھا تو میری ماں نے میرے چہرے پر پریشانی ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، مگر میرے چہرے پر مکمل طور پر اطمینان تھا، اور یہی اطمینان دیکھ کر انہیں خاصی پریشانی ہوئی، اور میرے نکلتے ہی وہ سیدھا میرے کمرے میں جا پہنچی اور اچھی طرح سے جائزہ لینے لگی کہ کہیں رات کو کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا۔ مگر وہاں سے بھی انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ جلتی بجھتی کمرے سے باہر آ گئیں۔ میں دوپہر تک حکیم خانے آ گیا اور اپنے روزمرہ کے معاملات نپٹانے لگا۔ اسی اثناء میں مجھے اپنی بیوی کی ماں حکیم خانے میں داخل ہوتی نظر آئی۔ میں نے انہیں عزت و احترام سے کمرے میں لے جا کے بٹھایا اور خود ان کے پاس چائے لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ دیے کہ میں انہیں معاف کر دوں۔ وہ بھی ایک بیٹی کی ماں تھیں اور اس کی شادی کے لیے پریشان تھیں، کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ مگر جب میری اماں ان کے گھر رشتہ لے کر گئیں تو انہوں نے اماں کو ساری بات بتا دی، مگر میری اماں نے پھر بھی ان پر زور دیا کہ وہ ہر حال میں میرا رشتہ یہیں کرنا چاہتی ہیں، اور انہیں لگا کہ میں بھی اس بات سے واقف ہوں کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے۔ مگر جب میری بیوی نے اپنی ماں کو ساری حقیقت بتائی تو وہ پریشان ہو کر اسی وقت میرے حکیم خانے آ کے مجھ سے معافی طلب کرنے لگی۔ میں غیروں سے کیا شکوہ کرتا جب میری اماں نے ہی مجھ پر ظلم کیا تھا۔ میں نے انہیں اطمینان دلا کر اور ان کی بیٹی کا خیال رکھنے کا وعدہ کر کے انہیں وہاں سے رخصت کر دیا۔ میں جب رات کو گھر پہنچا تو میری بیوی اپنے میکے سے آ چکی تھی۔ آج اس نے مجھے کھانے میں گرم گرم روٹی بھی لا کر دی تھی، مگر میرا دل بجھا ہوا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، اس لیے میں جلدی جا کر سو گیا۔ صبح جب سو کر اٹھا تو گھر میں چہل پہل تھی اور ولیمے کی تیاریاں جاری تھیں۔ دوپہر تک مہمان آنے شروع ہو گئے اور میں بھی تیار ہو کر مہمانوں کے سامنے آ گیا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی بھی دلہن کے روپ میں وہاں آ گئی اور مہمانوں کے درمیان بیٹھ گئی، مگر اچانک ہی اسے مرگی کا دورہ پڑنے لگا اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے۔ تمام لوگ اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے، مگر میری ماں ایک کونے میں کھڑی تنزیہ ہنس رہی تھی۔ مجھے
انہیں دیکھ کر شدید دکھ ہوا، مگر اپنا دکھ چھپاتے ہوئے میں اپنی بیوی کو سنبھالنے میں لگ گیا۔ مہمانوں کے درمیان طرح طرح کی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ولیمے کے بعد سے میں نے اپنی بیوی کا علاج کرنا شروع کر دیا، اور چند ہی مہینوں میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل صحت مند ہو گئی اور اسے مرگی کی بیماری ختم ہو گئی۔ ابا بھی بے حد بیمار رہنے لگے تھے، اور میری ماں کی موت کا راز سینے میں لیے اگلے جہان سدھار گئے۔ اور میں نے بھی ابا اور اپنے درمیان پردہ رکھا کہ جب میری ماں کی بیماری کا علاج حکمت میں موجود تھا تو انہوں نے کیوں نہ کیا۔ اب میں اور میری بیوی اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرنے لگے تھے، مگر میری سوتیلی ماں کو مرگی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ میں نے ان کا بہت علاج کیا، مگر انہیں افاقہ نہیں ہوا، اور دیکھتے دیکھتے وہ بھی اماں کے پلنگ پر لیٹ گئیں اور دن رات مجھے معذرت خواہانہ نظروں سے دیکھتی رہتی، مگر منہ سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی کیونکہ اب وہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اب میں اور میری بیوی ہی دن رات ان کی خدمت کرتے، اور میں ان کا علاج کرنے میں دن رات لگا رہتا۔